وزیر دفاع خواجہ آصف ٹویٹ کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن متحرک اینٹی کرپشن عدالت نے اے ڈی سی آر سیالکوٹ محمد اقبال کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ عدالت کا ملزم محمد اقبال کو 11 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جوڈیشل مجسٹریٹ بشرا انور نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت کی۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ملزم اقبال سے ایک لینڈ کروزر گاڑی، گولڈ سٹی سیالکوٹ میں 2 کمرشل پلاٹس کی فائل بھی ملی ہے۔ ملزم اقبال سے رشوت کی مد میں لی گئی رولیکس گھڑی بھی برآمد۔ خواجہ آصف کا دھماکہ کا حزب انکشاف یا محض سیاسی بیان؟ آدھی بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں لے چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سوالوں کی بوچھاڑ، ہر طرف ہلچل۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف اپنے دعوے کا کوئی ثبوت پیش کریں گے۔ کیا اس حوالے سے حکومت کی کوئی رپورٹ موجود ہے؟ کیا ملکی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر خواجہ آصف کو اعتراض ہے تو انہوں نے اس کے خلاف کوئی بل پارلیمان میں پیش کیا؟ کیا پارلیمان قانون سازی کر کے بیوروکریسی کی شاخرچیاں ختم نہیں کر سکتی؟ خواجہ آصف نے جس بیوروکریٹ کا ذکر کیا اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ وفاقی وزیر نے بیوروکریسی کرپشن پر پوسٹیں ہی کرنی ہیں تو یہ وزارتیں کس کام کی ہیں؟ قومی کرکٹر حیدر علی پر لڑکی سے زیادتی کا الزام۔ حیدر علی کو گریٹر مانچسٹر پولیس نے دوران میچ گراؤنڈ سے حراست میں لے لیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے زیادتی کا الزام عائد کیا۔ حیدر علی اور لڑکی میں پرانی دوستی تھی، جھگڑے پر لڑکی نے زیادتی کا الزام عائد کیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے حیدر علی کو بیرسٹر معین علی کی خدمات فراہم کر دیں۔ چیئرمین پی سی بی پاکستان ہائی کمیشن سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ کرکٹر حیدر علی نے اپنے اوپر عائد الزامات کو جھوٹ قرار دیا۔ راولپنڈی پولیس کا روات میں گھر پر چھاپا، گردے نکالنے میں ملوث ملزم گرفتار، 6 افراد، آلات ضبط، اسٹریچر سے بندھا شہری بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اطلاع تھی کہ گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں۔ ملزمان نوکری کا جھانسا دے کر شہریوں کے گردے نکالتے اور ملکی و غیر ملکی افراد کو دیتے تھے۔ راولپنڈی میں ایک ہفتے میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری کا یہ دوسرا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ غیر قانونی کام کے لیے لاکھوں روپے معاوضہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا سکینڈل 2 سال قبل 2023 میں لاہور سے سامنے آیا تھا، جب پولیس نے ڈاکٹر فواد ممتاز کو گرفتار کیا تھا۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اب تک 300 سے زائد افراد کے غیر قانونی آپریشن کر کے گردے فروخت کر چکا ہے۔ گزشتہ برس اسلام آباد میں بھی گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں نجی ہسپتالوں اور لیبز کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ راولپنڈی میں 14 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار۔ واقعہ تھانہ پیر بھدائی کی حدود میں 31 جولائی کو پیش آیا۔ ملزم کے خلاف متاثرہ بچی کے والد ریاض احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم نے بچی کو اپنی اہلیہ کے بلانے کا جھانسا دے کر بھیجا۔ متاثرہ لڑکی کے ملزم کے گھر پہنچنے پر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ملزم پیچھے گیا اور زبردستی زیادتی کی۔ راولپنڈی سدرا قتل کیس میں پیش رفت، جرگے کے سربراہ کا خاتون کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ملزم کی نشاندہی پر کلاشنکوف برآمد۔ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ مقتولہ اس کی کزن تھی۔ مقتولہ کے شوہر عثمان کے گھر اسلحہ لے کر داخل ہوا۔ اسلحے کے زور پر مقتول کو مظفر آباد سے راولپنڈی لایا۔ برادری کے فیصلے کے مطابق سدرا عرب کا قتل کیا اور لاش قبرستان میں دفن کی۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ قتل کے وقت صالح محمد، ایمانی گل بھی اس کے ساتھ تھے۔ عدالتی پیشی پر سدرا قتل کیس کے مرکزی ملزم عصمت اللہ کی ٹک ٹاک بناتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے رہے۔ آپریشن لیڈر کون ہوگا؟ تحریک انصاف نے سر جوڑ لیے۔ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کے ناموں پر مشاورت۔ بیرسٹر گوہر نے بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمانی کردار نبھانے سے معذرت کر لی۔ اسد کیسر نے بھی ابتدائی طور پر اپوزیشن لیڈر کے عہدے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ عامر ڈوگر اپوزیشن لیڈر کے لیے بھرپور لابنگ میں مصروف۔ ذرائع کے مطابق عامر ڈوگر کے نام پر حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اسد کیسر کی جانب سے حتمی جواب تک پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر کے نام کو ہولڈر کر لیا۔ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا۔ پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اسلام آباد میں کسی ممبر کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، پارلیمنٹ کے گیٹ کھلے ہوئے تھے، کیوں نہیں باہر نکلے؟ سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جو وزیراعلیٰ بھتا دیں وہ کیا لڑیں گے؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دہشت گردوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ؟ جس صوبے میں 700 ارب این ایف سی سے لیا وہاں انہوں نے سی ٹی ڈی بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا ہے مگر نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔
पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले बानी से बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर घोर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। केसेस खत्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने मुश्किल रास्ता चुना। असद कैसर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि 2027 तक हुकूमत को चलने दें। बानी पीटीआई यकीन दहानी करा दें, हुकूमत चलने देंगे तो कल ही रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ और अमन और जमहूरी जमात है। 3 साल से पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान के मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में अमेरिका ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पर है। फिलवक्त पाकिस्तान ज़्यादातर तांबे की कुछ दातें चीन को बरामद करता है। अमेरिका ने तांबे, लोहे, फौलाद, एल्युमिनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद किए हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका को रिफाइंड तांबा की बरामद सूदमंद होगी। रिफाइन करदा तांबे को इस 50% से मुस्तस्ना करा दिया गया है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात का बाएतमाद सप्लायर के तौर पर मुतारफ कराएंगे। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब में अब सफाई मत नहीं वसूलियाँ अवाम से होंगी और 5 मरले वालों पर 300, बड़े घरों पर 5,000 रुपये सालाना फीस आयद। फीस रिहायशी इलाकों में कम, कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रिहायशी मकानात के लिए फ़ीस का तयन प्लाट साइज़ के मुताबिक किया गया है। 5 मरला से कम प्लाट पर 300 रुपये, 5 से 10 मरला प्लाट पर 500 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। 10 मरला के लिए 1,000 रुपये, 20 से 40 मरले के प्लाट के लिए 2,000, 40 मरले से जायद के प्लाट के लिए 5,000 फीस मुकर्रर। हुकूमत का पहला सालाना हदफ 15 रुपये की वसूली है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मरहल में निजकारी का फैसला। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज वेलेट होटल, न्यूयॉर्क फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी पहले मरहले में शामिल। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और लेस्को शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 5 अगस्त को वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर एक बार फिर रुसवा हुए, मैदान छोड़कर भागे। पीटीआई गली कोचों तक महदूद होकर रह गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद लेके आएंगे। पुलिस का पार्लियामान पर धावा, ताले लगाना जमहूरियत में नायाब वारदात है। पार्लियामान को बंद करना बगावत के जुमरे में आता है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज खुद उन्होंने सबसे बड़ा वाक़या बना दिया। अयाज सादिक मुझे रिवायती सियासतदान नहीं लगे। अपोजिशन को हर हाल में बुरा कहा जाता है। आइन और कानून के ही नजर नहीं आते। इक़्तिदार की देवी मेहरबान हो तो सब जायज़ हो जाता है, नाराज़ हो तो सब गलत। ह्यूमन राइट्स इस वक्त ना होने के बराबर। अदलिया खुद अपने हुकूक ढूंढ रही है। अपोजिशन को जेल में डालकर मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। सियासी निज़ाम में स्पेस तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ये इत्तेफाकी नहीं। पीटीआई रहनुमा उमैद नियाज़ी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि यह कहानी यूं ही नहीं बढ़ी, इसके पीछे मुकम्मल तसलसल है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी की स्पेस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। इसी से तवाज़ुन बहाल होगा। 300 अरब रुपए के चीनी स्कैंडल की तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हो सकी। शफाफ एहतसाब के लिए हुकूमत को खुद पहल करनी चाहिए। 9 मई का वाकया जिसने किया वो हम सबको पता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि 9 मई में पीटीआई के अलावा किसी और जमात का कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। वीडियोज़ में पीटीआई की सेकंड ईयर की आदत वाज़ेह देखी गई है। बानी पीटीआई के भांजे और करीबी लोग भी मौके पर मौजूद थे। मॉरल अथॉरिटी का तकाजा है कि 9 मई पर कौम एक ही जमात को जिम्मेदार ठहराती है। 9 मई का वाकया इस मुल्क में हुआ, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मुकदमात की बुनियाद वही गवाहियाँ हैं जो बाद में मुतराज़े हो जाती हैं।
بجلی بلوں میں عوام کو معمولی ریلیف مل گیا۔ ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ کمی۔ بجلی کے نرخوں میں کمی 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ صارفین کو مجموعی طور پر 55 ارب 87 کروڑ روپے ریلیف ملے گا۔ قیمتوں میں کمی سالانہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کے 6 کمرشل جائیدادوں میں سے ایک نیلام، 2 کی مشروط بولی موصول، 3 کی موخر ربائش مار کی مطلوبہ بولی سے 2 کروڑ روپے زائد کے ساتھ 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام۔ کارپوریٹ آفس 1 اور 2 کی مشروط بولیاں وصول ہوئیں۔ کارپوریٹ آفس 1 کی 87 کروڑ 60 لاکھ، کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی موصول ہوئی۔ نیب اعلامیے کے مطابق کارپوریٹ آفس 1 اور 2 کی نیلامی کی منظوری تاحال باقی ہے۔ نیب کو مطلوبہ بولی نہ ملنے پر 3 جائیدادوں کی نیلامی مؤخر کر دی گئی ہے۔ مؤخر شدہ جائیدادوں کی نیلامی دوبارہ کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت جاؤں گی۔ سینیٹر مشال یوسف زئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ کہا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے حلف برداری کی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ علم نہیں کہ کس وجہ سے الیکشن کمیشن نے میری بطور سینیٹر نامزدگی کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ طلبہ کی موجیں مزید 15 چھٹیوں کا اعلان۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہیں۔ صوبہ بھر میں نجی اور سرکاری اسکول اب 1 ستمبر کو کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مطابق پنجاب بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب میں 28 میں سے 14 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات دی گئی تھیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں میں پیش بیجز، جھنڈیوں اور قومی پرچم سے مزین ملبوسات کی دکانوں اور سٹالز پر رش۔ ہوشیار خبردار، فراڈ کے شعبے پر 70 لاکھ واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بند۔ صارفین واٹس ایپ پر آنے والے مشکوک پیغامات سے محتاط رہیں۔ آپ کو واٹس ایپ پر کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی جانب سے ادھار رقم مانگنے کا پیغام مل سکتا ہے۔ یہ افراد اپنے میسج میں کسی مجبوری یا ایمرجنسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ چینل بھی بتایا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کو انہیں یہ رقم فوری ٹرانسفر کرنا ہوتی ہے۔ رقم منتقلی سے قبل لازمی تحقیقات کریں۔